بڑی کیفیت بھرا کلام اور پڑھنے والے بھی بڑے پرگداز پرسوز. انہوں نے ایک بڑا خوبصورت شعر پڑھا. شعر تو خیر سارے ہی اچھے ہیں، اشعار سارے ہی اچھے، ایک سے بڑھ کر ایک، مگر یہ جو ہے خود فراموش تیرے عرش کو چھو کر آئے، خود فراموش تیرے عرش کو چھو کر آئے، خواجگی جبہ و دستار سے آگے نہ بڑھی. اور سرکار واصف صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ کاف قوالیاں ود ود سن دے رہندے نے ہتھ خالی. کاف قوالیاں ود ود سن دے رہندے نے ہتھ خالی، خالی ساکی تے جام بھی خالی تے کاسا آپ ہی خالی. نام رکھاون آقا والے در در پھرن سوالی، او واصف یار نے اکھ ملائی تے اندر باہر قوالی. خود فراموش تیرے عرش کو چھو کر آئے، خواجگی جبہ و دستار سے آگے نہ بڑھی. میں اب ڈاکٹر اظہر وحید صاحب سے گزارش کرتا ہوں، ہمارے پیارے دوست فنا فی الشیخ بلکہ فنا فی الواصف صاحب، کالم نگار اور سماحی جو رسالہ ہے واصف خیال اس کے مدیر ہیں، سرکار کے بڑے محبت کرنے والے جناب ڈاکٹر اظہر وحید صاحب. ان کو خصوصی طور پر صاحب دادا صاحب نے دعوت دی ہے، تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. میں شکر گزار ہوں صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کا، انہوں نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. وہ پچھلے دن ملاقات ہوئی، میں نے عرض کیا تھا کہ 13 جنوری ہے سیمینار، اور اتفاق سے، اتفاق تو خیر کوئی بھی نہیں ہوتا، حسن اتفاق ہی ہوتا ہے. 13 جنوری 1985 ہی میری ملاقات کا دن ہے کیول واصف صاحب سے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ اس پر پھر آپ کو کچھ بولنا چاہیے، اور مجھے فرما رہے تھے کہ آپ جو ہے نا واقعات بیان کیا کریں، آپ فلسفے اور تصوف کی گنجلک وادیوں میں چلے جاتے ہیں. تو میری کوشش ہو گئی کہ میں اپنی پرانی یادداشتوں کا میں سے کچھ پھول پیش کر سکوں، تاکہ آپ 40 سال پہلے لوٹ جائیں ہیں، 40 سال پہلے تک کا سفر ہم طے کریں اپنی کچھ یادوں کے ساتھ. تو یوں ہے کہ پہلی ملاقات کا واقعہ میں نے چونکہ کئی بار سنایا ہوا ہے اور کئی بار لکھا ہوا ہے، تو اس کو میں سکپ کرتا ہوں. تو بس اتنا عرض کر رہا ہوں کہ وہ 13 جنوری کو جب وہ 3 خطوط کا تبادلہ ہوا، اور جب آپ نے حکم فرمایا کہ اس نمبر پر فون کر کے آ جاؤ، اور میں نے پھر فون کیا تو آپ نے فرمایا کیسے آؤ گے؟ تو میں نے کہا جی میرے پاس موٹر سائیکل ہے. تو آپ نے پھر مجھے سارا راستہ بتا دیا، 9 ناریاں پل پر پہنچ کر کسی سے آپ پوچھ لینا. وہاں کچھ لڑکے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے ان گھر جانا ہے. تو انہوں نے کہا جی وہ جو کھجور کا جو درخت نظر آ رہا ہے نا، وہ آپ کے گھر کا درخت ہے، تو آپ یہاں چلے جائیں. تو میں اس وقت 41 سال کے بعد کھڑا میں سوچ رہا ہوں کہ آپ نے کھجور کے درخت کا کیوں نہیں مجھے بتایا، جبکہ آپ کا تعلق کھجوروں والی زمین سے تھا. بعد میں یہ عقدہ واہ ہوا کہ طریقت کے بنیادی اصولوں میں خود کو مخفی رکھنا ہے. میں جب 13 جنوری کو جب حاضر خدمت ہوا، تو مجھے بالکل یقین نہیں تھا کہ 41 سال کے بعد میں کسی سیمینار میں کسی ڈائس پر کھڑا ہو کر اپنے مرشد، اپنے پیشوا، اپنے ہادی، اپنے دلبر کے متعلق بات کروں گا. لیکن مجھے یقین ہے کہ میرے صاحب کو معلوم تھا
کیونکہ میرے صاحب جو ہیں وہ اگر ایک قطرے اور کلزم کو یکتائی میں دیکھنے کی قدرت رکھتے تھے اور ایک لمحے اور زمانے کو بھی وہ ایک یکجائی میں دیکھتے تھے، تو یقیناً انہوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ 40 سال کے بعد کیا ہوگا۔ واقعات بہت سے ہیں اور وقت مختصر ہے، میں صرف سن 85 تک محدود رہتا ہوں۔ وہ یوں ہوا کہ مجھے اس زمانے میں شعراء ادبا سے ملنے کا بہت شوق تھا، تو میں جب آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا اور پھر حاضر ہوتا رہا، کیونکہ میرا معمول تھا کہ میں میڈیکل کالج کے دو پیریڈ پڑھنے کے بعد پھر سیدھا آپ کے پاس پہنچ جاتا تھا، اور بس مجھے آپ کے پاس بیٹھنا بڑا اچھا لگتا تھا، معلوم نہیں کیوں، اور مجھے یہ اچھا لگتا تھا کہ جب آپ لوگوں سے گفتگو کر رہے ہوتے تھے، جب آپ فون پر لوگوں کو کوئی بات سمجھا رہے ہوتے تھے، تو یقین جانیے کہ اس میں اگر اس زمانے میں کوئی موبائل ہوتا جس میں ریکارڈنگ کی سہولت ہوتی تو آپ کا ہر دوسرا فقرہ ایک پورا کوٹ ہوتا تھا۔ میرے لیے تمام سوالوں کے جوابات وہاں موجود تھے، اور جب آپ سے ملاقات ہوئی تو میرا پھر دیگر ادبی حلقوں میں جانا موقوف ہو گیا بالکل، اور مجھے آپ نے ایک شرط لگائی کہ اگر تم نے مجھ سے ملنا ہے پھر کسی اور سے نہیں ملنا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ اتفاق سے کچھ یوں ہوا کہ میں کوئی سبب بن گیا، میں ملک کے معروف ایک ادیب ہیں، میں ان سے ملنے چلا گیا، کوئی بہانہ بنا تو میں نے بولا۔ جب اگلے دن حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ جلال میں ہیں، اور مجھے پوچھنے لگا کہ مجھے بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو، تم کیا سوشل سرکل بڑھانا چاہتے ہو، نمایاں ہونا چاہتے ہو؟ اور میں شرمندہ بہت، اور اتنا جلال برسا کہ میں نے سمجھا کہ بس لگتا ہے میرا پتہ آج کٹ گیا۔ جب میں باہر نکلا تو موٹر بائک کو جب میں کک لگانے لگا تو پیچھے سے آپ نے آواز دی، پھر دوبارہ کب آؤ گے؟ اسے ایک جملے نے میری زندگی بدل دی۔ اگر وہ اس وقت یہ جملہ سرزد نہ ہوتا مشیت کی بارگاہ سے تو اس وقت میں یہاں نہ کھڑا ہوتا۔ اور جو ہے جب اگلے دن میں حاضر ہوا تو مجھے پھر آپ نے نا وہ جو ہے ادب کے نام پر جو بے ادبیاں ہو رہی تھیں ان کے بارے میں آگاہ کیا، اور پھر مجھے بتایا کہ یہ ادب حجاب ہے۔ اس پہ مجھے یاد آیا کہ آپ نے ایک انگریزی کا جملہ بولا بڑا خوبصورت تھا، میں یہاں نہیں بیان کروں گا، تو کہنے لگے کیسا جملہ یہ ہے؟ میں نے کہا سر بہت زبردست جملہ ہے۔ کہنے لگے کہ جملہ تو زبردست ہے لیکن لکھنے والے کی عاقبت برباد ہو گئی اس سے۔ تو یہ جو ہے یہ ادب اور لٹریچر اور پھر فلسفے کے حجاب سے چند ملاقاتوں میں شکر ہے یوں نکال دیا مجھے۔ اچھا، پھر ایک بار یوں ہوا کہ میں ایک بار حاضر خدمت ہوا، تو ذوالفقار تابش صاحب اندر بیٹھے تھے، تو میں جب گیا، یہ ابتدائی حالات ہیں، ابتدائی واقعات کی بات کر رہا ہوں، تو میں جب اندر داخل ہوا آفس میں تو مجھے کہنے لگے معلوم ہے یہ کون ہے؟ میں کہا جی نہیں۔ کہنے لگے یہ مشہور شاعر ہیں ذوالفقار تابش صاحب۔ تو اس زمانے میں نوجوانی تھا، وہ جملے پر جملہ، وہ کہتے ہیں نا کہ جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، بندہ بے شک ضائع ہو جائے، تو بے اختیار میرے منہ سے نکلا ہاں جی بالوں سے لگ رہا ہے شاعر ہیں۔ تو اس وقت یقیناً آپ کو کچھ ناگوارا گزرا، مجھے کہتے اچھا ایسے کرو کہ اب اس وقت تم باہر جاؤ، اور باہر دھوپ ہے، اور جنوری کے ہی دن تھے یہ، تو باہر ذرا دھوپ کا فائدہ لو، ہم اتنی دیر بات کر لیں۔ اچھا، مجھے باہر کھڑا کر دیا، میں پیچ و تاب کھا رہا ہوں کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میری تو انسلٹ ہوگی، میں کیا کروں، اور میں یہاں رکا رہوں یا پھر جاؤں۔ کافی دیر گزر گئی، میرا خیال ہے کوئی 20-25 منٹ رہا، لیکن میں چپکا رہا۔ تو جب ان کو سی آف کرنے کے لیے آپ باہر گیٹ کے قریب آئے، میں دیکھ کر کہنے لگے دیکھو تمہیں باہر نکال کر نا ہمیں 2 فائدے ہو گئے۔ ایک تو ہم نے
آپس میں بات بھی کر لی, اور دوسرا تمہارا ٹیسٹ بھی ہو گیا. اگر تم چلے جاتے تو چلے جاتے. پہلا مضمون محبت تھا, تو محبت ہی پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ جو میں لٹریچر پڑھا کرتا ہوں یہ اس سے کلاس اپارٹ بات ہے. یہ کوئی زمینی دانش نہیں ہے, اور یہ برہانی دانش ہے. وہ سارے خلیل جبران اور ول دورانت, وہ سورما جیسے لوگ جو تھے نا, ڈھیر ہو گئے. اس کے بعد پھر کسی مضمون نے مزہ نہیں دیا. جب جو ہے ایک دن پوچھ رہا ہے کہ تم میرے پاس کیوں آتے ہو؟ میں کہا سر وہ اپنی تحریر کی اصلاح کے لیے آتا. آپ کہتے ہیں میں تو یہ کام نہیں کرتا. میں کہا سر آپ کرتے نہیں لیکن آپ کر تو سکتے ہیں. کہنے لگا اچھا پھر اگر مجھ سے صلاح لینی ہے تو پھر ایسا کرو لکھنا بند کر دو. اچھا وہ پھر جو ہے کو 1.5 سال جو ہے لکھنا بند کیے رکھا. پھر انہوں نے کہا کہ وہ جو تمہاری وہ ڈائری بھر گئی نا اس کو لے آؤ اب اس کی اصلاح. وہ پھر میرے پاس نا روز جانے کا ایک آفیشیل بہانہ بھی بن گیا کہ روز کا ایک کاغذ لے جاتا تھا اصلاح کے نام پر. اور آپ جو بات بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اکثر جملوں کو قلم زد کرتے اور ساتھ کہتے کہ یہ بھئی یہ تو کوئی خاص بات نہیں, یا خیال خاص ہو یا خیال کو پیش کرنے کا انداز خاص ہو, ایک بات کو ریپیٹ نہیں کرتے. یہ سرتاپا جو ہے میں اس وقت میری ساری زندگی جو ہے آپ کے احسانات کے زیر اثر ہے. مجھے ہر چند واقعات تک ہی محدود رہنے کا حکم دیا گیا ہے, لیکن کیا کریں, فلسفہ ہو, تصوف ہو, شعر و ادب ہے, یہ وہ شراب ہے اور جو بقول غالب چھوٹتی نہیں کافر منہ کو لگی ہوئی. اور چند ایک باتیں میں مضبوط میں بیان کر دوں گا. ایک معروف ایک قول ہے جسے بعض لوگ حدیث بھی کہتے ہیں, من عرف ربہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. کچھ لوگ کہتے ہیں حدیث ہے, لیکن یہ ایک پرانی وزڈم ہے, عرفا میں چلی آ رہی ہے. قدیم یونان کے جو ڈیلفی کے جو ممبر تھے, مندر تھے, اس میں بھی لکھا ہوتا تھا نو دائی سیلف. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے, یہ بات تو ہم نے سن لی لیکن یہ کیسے کا راز نہیں کسی نے بتایا. تو ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں تو اس میں آپ کو نا اس راز کا پتہ چل جائے گا کیسے. اور یہ اتنا بڑا معمہ حل ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں نشاط رنگ و بو سے بے نیاز آرزو ہو کر ہم اپنے روبرو آئے تمہارے روبرو ہو کر. اب یہ سارا طریقہ جو ہے, طریقہ کار اس کے اندر ہے کہ لذت وجود اور حفظ زر, ان سے نجات پالو تو نفس کا عرفان ہو جائے گا. کتنی آسان بات کی. اور میرا خیال ہے کہ یہ 1400 برس کی تصوف کی ہسٹری میں پہلی بار ون لائنر ایک جملہ ہے جو کہ اس راز کو کھولتا ہے. اور ایک قرآن پاک کی آیت ہے جو میں لطف لے رہا ہوں آج کل اس کا, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اللہ کہتا ہے کہ میں جو ہے کوئی ہے مجھے جو قرض حسنہ دے. اور قرض حسنہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ قرض حسنہ یہ ہوتا ہے کہ اگر لینے والا واپس نہ بھی کرے تو اس کو چھوڑ دیا جائے. تو میں سوچ رہا ہوں کہ وہ ذات جو ہے اس نے جو کانسٹیٹیوشن کا آئین بنایا ہے, اس آئین کے تحت اس نے خود تو جسمانی طور پر یہاں حاضر نہیں ہونا, خود تو معاملہ نہیں کرنا. تو پھر اس نے جیسے اپنے مسکینوں کی مدد کے لیے وہ کسی کا مال مانگ سکتا ہے بطور قرض, کسی کا نام بھی مانگ سکتا ہے, کسی کا چہرہ بھی مانگ سکتا ہے, اور پھر واپس نہیں کرتا. وہ اس ذات کا دل چاہتا ہوگا کہ وہ کچھ لوگوں سے ذاتی طور پر بات کرے تو کسی نام کی معرفت ہی کرے گا اور وہ کسی چہرے کی معرفت ہی کرے گا.
اور تو ہم خوش قسمت ہیں کہ کئی یوں لگتا ہے جیسے ہمارے ساتھ ہمارے ذات کے ساتھ ذات ہی نے بات کی ہے. 13 جنوری اور 13 رجب سب اس میں میرا ہر کوئی فرق نہیں مجھے لگ رہا, صرف بے کا فرق ہے, اور بے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. اکو الف تیرے درکار. بہت شکریہ